یہ کچھ ایسے خواب ہیں جو آپ ضرور سنیں تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو۔ نمبر 1، خواب کے اندر مردے جو ہیں وہ بہت زیادہ آتے ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ فوت شدگان جو ہیں وہ خواب کے اندر کثرت سے ملتے ہیں، اس کی تعبیر کچھ یہ کرتے ہیں کہ وہ انسان جلدی فوت ہو جائے گا، اس کو میت لینے آتی ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کو یاد کرے، اور دوسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ سوچیں، بہت زیادہ سوچتا ہے، وہ پریشان ہے انسان کسی معاملے میں بھی، اس کے لیے پریشانی ہے، تو اس لیے ایسے خواب آ جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسے خواب جو ہیں وہ یاد کرنے سے بھی آ جاتے ہیں، بعض دفعہ معدے کی پرابلم ہو، تھکاوٹ ہو، تو پھر بھی ایسے گمنام سے خواب جو ہیں آ جاتے ہیں۔ کوئی اتنی پریشانی والی اس میں بات نہیں ہے۔ واضح طور پر اگر خواب بیان کریں گے، ایک میت کا کوئی چیز مانگنا، لینا دینا، بات کرنا، خوش ہونا، ناراض ہونا، بیمار ہونا، تو یہ الگ بات ہے۔ نمبر 2، خواب کے اندر اولاد دیکھے والدین کو، فوت شدہ کو، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر فوت شدہ والدین اولاد دیکھتی ہے تو اس کی تعبیر واضح طور پر ہے، اگر والد کو دیکھے اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، اگر والدہ کو دیکھے اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اگر بہن کو دیکھے اللہ اس کو عزت عطا فرمائیں گے، اگر بھائی کو دیکھے مزید اس کو اللہ قوت طاقت عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان کا الگ الگ نظر آنا، اس لحاظ سے اس بیگ کو دیکھ کر اس کی تعبیر جو ہے کی جاتی ہے، تاکہ ریل کے تمام معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے تعبیر اس کی جاتی ہے۔ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ والدین کے لیے کثرت سے دعا کرے، اور والدین کے لیے صدقہ خیرات نام لے کر کرے، اور انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت اس کی نیکیوں میں اضافہ فرمائیں گے۔ جو والدین کے لیے دعا کرتا ہے اس کی بھی اور والدین کی بھی، کیونکہ اولاد جو ہے صدقہ جاریہ ہے، اور ایک کام عام ہوتا ہے ریل کے اندر، روٹین کے اندر آپ کرتے ہیں، لیکن ایک خاص کام جو ہے وہ کرتے ہیں تو اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ نمبر 3 ہے، خواب کے اندر میت کا چیز دینا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ بھی بڑا اہم خواب ہے، اللہ کی غیبی مدد ہے انشاءاللہ الرحمن، اللہ رب العزت اس کی غیبی مدد فرمائیں گے۔ نمبر 4، خواب کے اندر میت کی کیفیت جو ہے وہ کس طرح کی ہے وہ دیکھتا ہے انسان۔ انہوں نے کہا کہ کیفیت جو ہے کبھی نارمل، کبھی اچھی، اور کبھی پریشانی والی، تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو اس کی کیفیت پر ہی اس کی تعبیر ہوگی، اس کی حالت کو بیان کریں واضح طور پر تو اس کی تعبیر کی جائے گی۔ نمبر 5 ہے، خواب کے اندر میت کا چیز مانگنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ پہلے خواب تھا چیز دینا، مانگنا، تو اس کو نیکیوں کی ضرورت ہے، تو زیادہ سے زیادہ اس کے لیے نیکیاں کریں تاکہ اللہ رب العزت اس کی نیکیوں میں اضافہ فرمائے۔ نمبر 6، خواب کے اندر میت کا بیمار نظر آنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ بڑا عام خواب ہے جی، اور کافی دفعہ ایسا خواب جو ہے وہ بیان ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایسا خواب اگر بیان ہو تو آپ کوشش کریں کہ اس کے لیے دعائے خیر کریں، اگر دوست احباب ہو جائیں، کوئی رشتہ دار ہو، تو دعاؤں میں اس کو یاد رکھے تاکہ اللہ رب العزت اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ تو بڑا اہم خواب تھا۔ ایک اور خواب جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ خواب کے اندر بیت اللہ جانا اور بیت اللہ کا طواف کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اور اللہ رب العزت اس کو ترقیاں عطا فرمائیں گے، ہر لحاظ سے، کاروبار میں، معاملات میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے، ترقیاں اللہ رب العزت اس کو دیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ وہ بندہ کامیاب ہوگا اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل سے انشاءاللہ الرحمن۔ نمبر 8 ہے، خواب کے اندر بہت بڑے پہاڑ پر چڑھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ پہاڑوں پر چڑھتا ہے تو اللہ اس کو مصائب سے، پریشانیوں سے، تکلیفوں سے، تنگیوں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ پہاڑ پہ چڑھنا بہادری کا کام ہے، پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہے، چوٹی پہ پہنچتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو کامیابیوں سے نوازیں گے، وہ اپنے مقصد میں پورا ہوگا انشاءاللہ الرحمن، کامیابی حاصل کرے گا، اور جو اس کا ٹارگٹ ہوگا اس پر ضرور پہنچے گا انشاءاللہ۔ نمبر 9، خواب کے اندر طہارت کرنا لکھا ہوا ہے، یعنی خود کو پاک صاف کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ اس کو نیکی کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ تو بڑا عام خواب ہے جی، خود کو بندہ پاک صاف کرتا ہے یا اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے، تو یہ نبیوں والا کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے ڈیوٹی لگائی تھی کہ وہ میرے گھر کو پاک رکھیں، صاف رکھیں، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کے گھر کی صفائی کرنا، واش روم صاف کرنا، اس کو پاک صاف رکھنا، اس کا خیال کرنا، یہ نبیوں کا کام ہے بھائی، صرف مولوی کا کام نہیں ہے، یہ آپ کا بھی کام ہے۔ جو نمازی حضرات ہیں میرے اس پیغام کو سن رہے ہیں، پہلے دور میں ہم سنتے تھے اور دیکھا بھی ہے اپنی تھوڑی سی زندگی کے اندر، کچھ آج سے کوئی 10 سال 15 سال پہلے تقریباً خواتین جو ہے نا، بوڑھی عورتیں محلے کی، وہ ایک دو جو ہے نا مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی، تو مسجد میں صفائی کر کے تو انہوں نے چلے جانا جمعے والے دن خاص کر کے۔ تو آج کل تو ماحول ہی ایسا پیدا نہیں ہوتا کہ معاملات اتنے ہیوی ہو چکے ہیں کہ دین سے دوری ہوتی جا رہی ہے۔ تو کوشش کیا کریں مساجد کی صفائی کا خیال، گھر کی صفائی کا خیال، خود اپنی صفائی کا خیال، یہ انشاءاللہ الرحمن پاکی کی دلیل ہے اور پاکیزگی کی دلیل ہے اور کامیابی کی دلیل ہے۔ جس گھر میں خرافات ہوں، گند وغیرہ ہو، شیاطین کا ڈیرا ہوتا ہے۔ نمبر 10، خواب کے اندر زمزم کسی کو پلانا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اللہ رب العزت اس کے حق میں کسی کی دعائیں قبول فرمائیں گے، کوئی اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے اور اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول فرما کر انشاءاللہ الرحمن اس کو جو ہے کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یعنی آب زمزم کسی کو پلانا، کوئی اس کے حق میں دعا کر رہا ہے اور اللہ اس کی دعا کو خواب دیکھنے والے کے حق میں پورا کر دیں گے تاکہ وہ انشاءاللہ الرحمن اس دعا سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو ناظرین، بڑا اہم اور پیارا ماشاءاللہ پروگرام تھا، جو ناظرین کے خواب تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے اس چینل پر آپ کو ایسے خواب انشاءاللہ ضرور ملیں گے جو آپ کی رہنمائی کریں گے اور آپ کے لیے کامیابی کی دلیل بنیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ رب العزت تمام ناظرین کو خوش رکھے اور برکت عطا فرمائے اور تمام کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے اور خوش رکھے اور برکتوں سے نوازے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر ویڈیوز اچھی لگیں، پیغام اچھے لگیں تو ضرور کوشش کیا کریں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک اور شیئر کیا کریں انشاءاللہ الرحمن۔ اس سے آپ کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے اور اللہ رب العزت آپ کو انشاءاللہ کامیابیوں سے ضرور نوازیں گے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔